السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ رب العالمین ہے اور اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین یہ الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت بن گئے عالم میں، کسی کے دکھ درد کو، کسی کی مشکل کو، کسی کی پریشانی کو بے لوث ہو کے، بے غرض ہو کے، بغیر کسی غرض اور طمع کے سننا، سمجھنا، پھر اس کے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ رحمت میں داخل ہے۔ ازبک زبان میں شکریہ کا رحمت کہتے ہیں۔ آپ جس کو تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، عربی میں جزاک اللہ کہتے ہیں، وہ رحمت کہتے ہیں۔ ہماری ہر مشکل اگر حل ہوگی تو رحمت سے ہوگی، پریشانی حل ہوگی تو رحمت سے ہوگی، اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے۔ اگر کسی ناکامی کا خاتمہ ہوگا تو رحمت سے ہوگا۔ جتنے بھی وظیفے ہیں اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، جتنی بھی تسبیح ہیں اس کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے، اور جتنے بھی سجدے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی کسی فقیر کی نگاہ ہے، دعا ہے، توجہ ہے، یہ سب اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو اور اس کی عطا کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ سارا نظام رحمت کا چل رہا ہے، یہ سارا نظام بخشش کا چل رہا ہے۔ آج کا دن ہمارا گزر گیا ہے، لاہور میں شام ہو گئی ہے، تو آج کا دن جو خیریت سے گزرا، حادثہ نہیں ہوا، کوئی لقمہ نہیں اٹکا، کوئی پانی کا گھونٹ نہیں اٹکا، یا پانی کا گھونٹ سانس کی نالی میں نہیں گیا۔ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ایسے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک پل کے اندر چھوٹی سا ایک قطرہ جائے اور وہ قطرہ پھر انسان کی موت یا بیماری یا وقتی تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے دن میں یہ نہیں ہوا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا اور شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ سب رحمت سے ہو رہا۔ کسی درویش کی نگاہ رحمت، نگاہ شفقت، والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، رحمت کی نظر سے دیکھنا، ایک دوسرے کے صلہ رحمی میں رحمت کی نظر ڈالنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا طاقتور نظام ہے کہ انسانی عقل سوچ نہیں سکتی۔ ہم پل پل رحمت سے چل رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی رحمت ہے تو چل رہے ہیں۔ میرے پاس بندے کتنے آئے کہ ایک وقت تھا ہمارے ہاں تمنگری تھی، مال تھا، دولت تھا، پیسہ تھا، زمینیں تھیں، جائیداد تھیں، سب کچھ تھا، اور اس کی رحمت ختم ہو گئی، اس کی رحمت تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی رحمت ہے تو بندر خنزیر نہیں بنے، اس کی رحمت ہے تو کتے نہیں بنے۔ باوجود بندروں والے کام کر کے، باوجود کتوں والے کام کر کے، اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے۔ کہیں تیل بکھرا ہوا، مجھے ایک مائی آئی تو خاتون آئی، کہنے لگی بیٹی کی ساس سیڑھیوں میں تیل بکھیر دیتی ہے، کسی طرح یہ گرے، اور کچن باورچی خانے میں گیس کھول دیتی ہے، یہ جا کے تیلی لگا اس کو آگ لگ جائے۔ آپس میں تھا، کہتے اس کے باوجود کوئی ایسی رحمت ہے کہ تھوڑا سا ایک بھڑک اٹھتی ہے گیس کی، آگ نہیں لگتی، سیڑھیوں میں ہلکی سی پھسلتی ہے، ہڈی نہیں ٹوٹتی، چوٹ نہیں لگتی، موچ نہیں آتی۔ کہہ رہے پتہ نہیں کیسی رحمت ہے اور کیسا فضل ہے۔ اور کہا ایک دفعہ اس نے کھانے میں محسوس کیا کہ کچھ چیز ہے، تو اس نے 2-4 لقمے کھا بھی لیے، ہم نے پتہ کرایا تو وہ زہر ملا ہوا تھا۔
اس کی رحمت ہے ہمارے ساتھ ہے، اس کی عطا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بچہ بیٹھا تھا میرے آقا کے ساتھ، نہیں میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، ماں کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ماں اس کی آگ جلا کے کھانا پکا رہی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ یہ ماں چاہے کہ اس کو آگ میں جھونک دے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پر میرا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے، میرا اللہ نہیں چاہتا۔ اس کی رحمت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، اس کی شفقت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ واقعات ایسے آئے تو حضور نے منہ موڑ لیا، آخر فرمایا اس کو وہیں معافی منگوا لیتے، اس سے وہیں توبہ کروا لیتے، اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یا رسول اللہ اس کو سزا دیں، یا خود بندہ آیا یا رسول اللہ مجھے سزا دیں، مجھ سے یہ جرم صادر ہو گیا، پر میں اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یہ رحمت للعالمینی ہے، اس کا عکس ہے، یہ اس کی عطا اور شفقت ہے۔ اس کی رحمت کو اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں کہ ایک احساس ہو کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت میں رحمت ہے، اس کے کرم میں کرم ہے، اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں، اور ہر وقت اس کی رحمت کا استحضار کہتے ہیں کہ تصور میں ڈوب جانا۔ میں نے ایک دفعہ، ایک پرانی بات ہے، ایک بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، اور کئی لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں اس کا بڑا تجربہ ہوا، بہت اس کا فائدہ ہوا اور بہت ان کے کام بنے، صرف ایک تصور کی وجہ سے، ایک تصور کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو بہت پرانی یاد ہوگی، ابھی بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی، اور تصور یہ ہے کہ ہر پل یہ تصور رہے میرا اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کی رحمت کی نظر، مسکراہٹ کی نظر، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اندر آواز آئے گی تو اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہا، ایک دوسری آواز آئے گی، وہ بھی سنا دوں، نہ آئے تو وہ آواز آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں آئے، وہ آواز یہ ہے، میرا اللہ تو خود تو کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو ویسا معاملہ کروں گا، میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو میں تم سے ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مسکراہٹ کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری کریمی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری شفقت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مہربانی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری بخشش کا گمان کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میری داڑھی کالی ہے، مر جاؤں تو میری داڑھی کو آٹا لگا دینا، اس کو جتنا سفید کرو کر دینا، کیوں؟ اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ تو جب اللہ کے سامنے گئے، کسی نے بعد میں خواب میں پوچھا کہ موت کے بعد کیا بنا، تو کہا میں اللہ کے سامنے گیا تو داڑھی میری کالی تھی، سفید تھی، تو اللہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، تھے نہیں میں نے بنائے ہیں، اور میرا اللہ خود تو کہتا ہے میرے بندے تمہیں رونا نہیں آتا، چلو رونے والی شکل ہی بنا لو، رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لو۔ اس کی رحمت کا ہر وقت تصور، میرا اللہ مجھے خوش ہو کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ میں مسکرا کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی شان کریمی ہے تو میرے کام بنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہے، اور ایک میں الحمدللہ اور پڑھ رہا ہوں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی، کہاں کی دعا ہے؟ آپ کو سوچیں، کھاتے ہوئے بھی الحمدللہ۔ اب وہ کھانا جب میرے جسم سے نکلنا ضروری ہے فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، تو مولا تو نے نکال دیا، یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے۔
یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے کہ تو نے نکال دیا، یہ تیری بہت بڑی عطا ہے، تو نے نکال دی۔ غفرانہ کا، معافی مانگتا ہوں، غفرانہ کا، ایکسکیوز می، یہ غفرانہ کا ہے، ایکسکیوز می، غفرانہ کا، الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، تو نے مجھے عافیت دی۔ ہمیں پل پل اس کی رحمت چاہیے، اس کی عطا چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس کے بغیر بیکار ہیں، اس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بغیر ہم بالکل بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں۔ آج جو ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے، آئندہ جو ملے گا اس کی رحمت سے ملے گا۔ کبھی بھی کوئی مالدار شخص اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہوا، کبھی کوئی مالدار محنت سے نہیں ہوا۔ یہ لفظ اپنے دل میں دہرائیں۔ کبھی بھی کوئی خوشحال ہوا ہو، اس کے پاس نعمتیں آئی ہوں، اس کے پاس وزارت بادشاہت آئی ہو، اس کے پاس چیزیں آئی ہوں، اس کے پاس ملک مال آیا ہو، حکومت اقتدار آیا ہو، یا خوشحالی کے، دولت کے دروازے کھلے ہوں، اور وہ محنت سے ہوا ہو۔ محنت شرط، لازم، لازم سے لازم، شرط سے شرط، لیکن کبھی کوئی شخص محنت سے ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی محنت سے جو ہے مالدار ہوا۔ جب بھی مالدار ہوا ہے، جب بھی کوئی مالدار، خوشحال، صحت مند، اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے عرض کیا اللہ تکلیف ہے، اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا، اس کو ریحان کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو پبری بھی کہتے ہیں، نیازو بھی کہتے ہیں، تلسی بھی کہتے ہیں۔ تلسی ریحان کی قسم ہے، اس کی جو ہے سیدھا ہوتا ہے سٹا جس میں بیج لگتے ہیں، ریحان کے گلدستے کی شکل میں۔ تو یا اللہ فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے کھا لیے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی، تو ریحان کے پتے کھائے، تو ریحان کے پتے کھانے کے بعد ٹھیک نہ ہوئے، یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ہمارا حکم تھا، ہماری رحمت تھی، ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں ہے، جب حکم ہوگا ہم شفا ڈالیں گے۔ ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے، شفا یابی کا نظام ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے تو شفا ہوگی، ہم چاہیں گے تو شفا ہوگی، ہم نہیں چاہیں گے کبھی شفا نہیں ہوگی۔ ایک درویش بیمار ہو گئے، حضرت کے متعلقین، حضرت کے عاشق دیوانے جانی ساتھ دوا لاتے تھے، صاحب کشف صاحب نظر تھے، دوا سے پوچھتے اے دوا تیرے اندر شفا ہے؟ دوا بولتی میرے اندر شفا نہیں ہے، رکھ دیتے۔ پھر ایک دوسرا لے آتا، دوا بولتی اللہ میرے اندر شفا نہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایک حضرت کا خادم دیوانہ دوا لایا، تو دوا سے پوچھا تو دوا کہنے لگے میرے اندر شفا ہے، اور جتنی پہلی دوائیں پڑھی تھی سب کہنے لگے میرے اندر شفا ہے۔ تو پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اب شفا کا وقت آ گیا ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی رحمت کی اب نظر پڑی ہے، اس کی شفقت کی نظر پڑی ہے، اس کی عطا کی نظر پڑی ہے، اب شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بفضلک ورحمتک۔ یہ کہاں کی دعا ہے؟ ہاں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اب تیرے گھر میں تھا، مسجد تیرا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، گلیاں شیطان کا گھر ہے، اب مجھے تیرا فضل اور رحمت چاہیے۔ اگر میں حادثوں، بیماریوں، فقر، غربت، کسی جادوگر کے جادو، کسی دشمن کے وار اگر بچ سکوں گا تو تیرا رحمت، تیرا رحم اور تیرا فضل ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے
ना कोई मंजिल है, ना कोई तरतीब है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब याद रखिएगा, अगर रहमत होगी, हमारी नस्लों को रिस्क मिलता रहेगा, सेहत मिलती रहेगी, नस्लों की उम्र बड़े होंगी, उम्र बड़ी होगी, उम्र में बरकत, आंखों में बरकत, कानों में बरकत, कान सुन रहे, आंखें देख रही, गुर्दे में बरकत, जिगर में बरकत, वो अपना काम ठीक कर रहा, दिल में बरकत, मेदे में बरकत, घुटनों टांगों पांव में बरकत, मेरी सुबह में बरकत, मेरी शाम में बरकत। ये उसके फजल और रहमत से होगा। जित पैर होवी शाला खैर होवी, जहां तेरा कदम हो वहां खैर ही खैर हो। ये बूढ़े पुराने ये दुआएं देते थे, जित पैर होवी शाला खैर हो। आज एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी है, कहते मेरे पास, हम बातें कर रहे थे तो मुझसे कहने लगे कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता साहब, बंदियाल साहब, नेक आदमी थे। कहने लगे एक जगह वकला ने उनको दावत दी तो मैं साथ बैठा हुआ था, तो दावत के बाद तकरीरें हुई बहुत ज्यादा, तो उसके बाद ना एक वकील ने खड़े होके, सीनियर वकील ने एक जोर से कहा, जित पैर होवी शाला खैर हो। तो मुझसे कहने लगे ये क्या बात है? कहा मैंने ये कह रहा है जहां आपका कदम हो वहां खैर ही खैर हो, रहमत ही रहमत हो। कहा बहुत बड़ी दुआ है ये तो बहुत बड़ी दुआ है, जित पैर होवी शाला खैर हो। और इसके बरअक्स एक चीज बताता हूं, इसके मुखालिफ एक चीज बताता हूं। जब रहमत हट जाती है, अता हट जाती है, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुक देनी बेवल पैगन। दुख दर्द ऐसे मेरे गले पड़ गए हैं, एक खत्म नहीं होते, दूसरे और आ जाते हैं। इसके बरअक्स है कि मेरे दुख दर्द मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं, एक खत्म नहीं होते, दूसरे पहले से तैयार होते हैं। जितनी भी दुआएं हैं उसकी रहमत, जितनी भी सजदे हैं उसकी रहमत, तस्बीह खाने में हाजिरी, मजमे के साथ उसकी मोहब्बत, ये सब उसकी रहमत, उसकी रहमत, उसकी रहमत और उसका करम है। आज जो मिला है मुझे उसकी रहमत है, उसकी अता है। एक दरवेश थे, उन्होंने दुआ की, अल्लाह मुझसे जानवरों की बोलियां मेरे पर खोल दे। आवाज आई, ना खोल, परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। या अल्लाह मैं सुनना चाहता हूं कि जानवर क्या बोलते हैं। सुबह उठे तो मुर्ग ने बांग दी, और मुर्ग में बांग दी, और बांग ये दी कि सुबह इसका गधा मर जाएगा। हर जानवर बोलता है, हर जानवर पैगाम देता है, हर जानवर गुफ्तगू करता है, और हर जानवर जिक्र करता है, इसका गधा मर जाएगा। इसने कहा तो बात होगा, कमाल हो गया। इसने जाके वो गधा बेच दिया। गधे ने मरना था शाम को, वो गधा उसके पास जाके मरा, इसने पैसे खरे कर लिए। कोई मरे बामे जिवे मवाली घोल पता से पीवे, गधा बेच दी, बड़ा खुश हुआ। अब अगले दिन मुर्ग ने फिर बांग दी, और बांग दी, और उसने कहा उस आवाज में, इसका घोड़ा मर जाएगा। अब इसने भाग के घोड़ा भेज दिया, घोड़ा भेज दिया। अगले दिन चिड़िया बोली, मुर्ग बोला, मुर्ग ने कहा कि इसका बेटा मर जाएगा। अब परेशान, बेटे क्या करूं, बेचूं क्या करूं? तो चिड़िया बोली ये जो गधा मर गया था, ये इसकी बलाएं लेकर, बेटे की बलाएं लेकर मरा था। ये जो घोड़ा मरा था, ये बेटे की बलाएं लेके मरा था। अगर ये इसके घर मरते तो इसके घर से बलाएं टल जाती। अब गधा जिसके घर मरा है, बलाएं उस घर टली हैं। घोड़ा जिसके घर मरा है, बलाएं
اس کے گھر ٹلی ہے، لہذا بیٹا مر گیا اور یہ نہ بچا سکا، حتیٰ کہ میری زندگی میں کچھ ہوا ہے تو اس کی رحمت ہے۔ مولا تو جو کرتا ہے مجھے خبر نہیں ہے، تو نے مجھ سے میرا بیٹا، میرا مال، میری چیزیں، میرا اقتدار چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ میرے پاس پہلے بہت زیادہ مال تونگری تھی، میرا کاروبار بہت زیادہ تھا، میری صحت بہت زیادہ تھی، میری تندرستی بہت زیادہ تھی، اگر تو نے یہ مجھ سے چھین لی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک بندے کو ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا، ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا، اس نے پٹی باندھی، باقی زخمی نہ ہوئے۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس میں خیر ہوگی۔ کہا اس میں خیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو زخمی ہو گیا اور وہ تو کہتا ہے اس میں خیر ہے، اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ قدرت کا نظام، سوئے رات کو، شیر آیا، شیر نے سب کو سونگا، یہ جاگ رہا تھا درد کی وجہ سے، ہائے ہائے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اس کو سونگا، اس کو سونگا، اس کو سونگا تو منہ اس طرف کر دیا۔ کیوں؟ شیر مارا ہوا شکار نہیں کرتا، اس نے کہا یہ مارا ہوا شکار ہے، کوئی خون نکلا ہوا تھا۔ اس میں جو تر و تازہ اور صحت مند آدمی تھا، جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ خیر کیسے ہوتی، تو اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو جب لے گیا تو یہ بیچارہ سانس، اس کا تو اپنا سانس گم ہو چکا تھا، ہائے وائے کیا کرتا؟ جب اس کو لے گیا تو اس نے ہائے ہائے کی، اس نے کہا تم نے کیوں بچایا؟ اس نے کہا میرے اوپر بھی شیر پڑا ہوا تھا، مجھے سونگ رہا تھا، تم سب کو سونگا ہے، جو تم میں سے صحت مند آدمی اسی کو لے گیا۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ کا۔ اس کریم کا لطف ہر وقت ہوتا ہے، مہربانی ہر وقت ہوتی ہے، اس کی عطا ہر وقت ہوتی ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہر لمحہ ہر لحظہ ہے۔ قہر سجن گاہ گاہ، کبھی کبھی اس سجن کی آزمائش بھی آتی ہے اس کی طرف سے، کبھی کبھی اس کی طرف سے فقر آتا ہے، بھوک آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے۔ تو کہا کہ جب آئے پھر کیا کہو؟ کہو ایویں سجن واہ واہ تم، اویں سجن واہ واہ، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اس کو روحانیت کی دنیا میں، اس لفظ کو روحانیت کی دنیا میں کہتے ہیں تسلیم اور رضا۔ تسلیم اور رضا، تسلیم کہتے ہیں سلم کو، اس سے مانے سر جھک جانا، سر جھک جانا، اور رضا سے مراد کیا ہے؟ اب جو ہوا ہے نہ میں شکوہ کروں گا، نہ خدا نہ خواستہ رب کو برا بلا، نہ مخلوق کو برا بلا کہوں، بس تسلیم اور رضا، اس کی رحمت سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی عقلیں، اپنی سمجھیں، اپنی سوچیں چھوڑ دیں، پھر سب کو یونی پہ ڈال دیں، انشاءاللہ کشتی کنارے لگے گی۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 3 روٹیاں باندھی اور ایک خادم ساتھ لیا، خادم نے چپکے سے 1 روٹی کھا لی۔ جب روٹی کھانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ اس میں تو روٹیاں 3 تھیں تو 2 کیوں ہیں؟ تو کہا پتہ نہیں کون کھا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 روٹی انہوں نے کھائی، 1 انہوں نے کھائی۔ آگے گئے تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی، کہنے لگا یہ اللہ کی نعمت ہے، 1 تو لے لے، 1 میں لے لیتا ہوں، 1 وہ لے لے جس نے روٹی کھائی تھی۔ کہا وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ اچھا تو تھا، تو نے کھائی تھی، چلو یہ اینٹ بھی تو لے لے، یہ اینٹ بھی تو لے لے، آئیں چلتے ہیں سفر پہ۔ کہنے لگا مجھے آپ یہیں چھوڑ جائیں۔ سمجھ گئے
یہ کہنے لگا کہ مجھے میری منزل مل گئی، مال، اینٹیں، سونے کی، اور کیا چاہیے؟ فرمانے لگے بڑوں کی صحبت میں رہے، بڑوں کی چھاؤں میں رہے، اس میں خیر ہے، تو میرا ساتھ نہ چھوڑ، میرے ساتھ چل، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بڑی ہیل حجت کر کے، بہانے کر کے، آخر کار ہیل و حجت بہانے کر کے آخر کار جو ہے ان سے جدا ہو گئے۔ اوپر سے ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا اس کے پاس 3 اینٹیں ہیں، 3 اینٹیں ہیں، اور یہ تینوں اینٹوں کا مالک ہے، ہلکا پھلکا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اس کو مار دیا۔ وہ 3 تھے، وہ 3 تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جا کے کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے، پھر مل کے اس تقسیم کرتے ہیں۔ کھانا لینے والا کہنے لگا کہ اس کی نیت خراب ہوئی، کھانے میں زہر ملا دوں گا، ساری اینٹیں میری ہوں گی۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ یہ جو 2 بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم 2 ہیں، 1.5 کر لیں گے، آئے گا اس کو مار دیں گے۔ جب آیا اس کو مار دیا، کھانا کھایا، وہ بھی مر گئے۔ یہ درویش کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا کہ اس خادم کی، جو حضرت کا خادم تھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، جنگل کے جانور سب کھا گئے تھے، اور ان کی بھی ہڈیاں پڑی تھیں۔ واقعہ سارا سمجھ گئے، اور اینٹیں ویسے کی ویسے پڑی تھی۔ بعض اوقات کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہی ملاقاتوں میں ایک صاحب آئے میرے پاس کہ یہ مسئلہ، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملے، اب یہ ہٹ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے تم نے ڈنڈی ماری ہے، اس لیے تمہیں ڈنڈا لگا ہے، تم سب کچھ چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، جمعرات کی حاضری بھی چھوڑ دی، اگر باہر ہے تو جمعرات کی حاضری کی محفل میں محفل کا سننا بھی چھوڑ دیا، وظیفہ تسبیح سب چھوڑ دی۔ وہ تو چھاؤں میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ چھاؤں میں خیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ چلا، حضرت مجھے اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم، پر میں تو اس قابل نہیں ہے۔ حضرت کی خدمت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، خدمت کرتا رہا کئی سال تک۔ اس خدمت کا مطلوب اللہ کی رضا نہیں تھی، ایک وقت کے نبی کی خدمت نہیں تھی، مقصد اسم اعظم تھا۔ کس طرح اسم اعظم ملتا؟ آخر کار حضرت نے اسے اسم اعظم دے دیا اور فرمایا دے دیا ہے پر اس کو استعمال نہ کرنا، مظلوم بن کے رہنا، تمہیں کوئی پتھر مارے، کوئی تھپڑ مارے، تمہیں گالیاں دے، الزام لگائے، کن فی دنیا غریباً، پردیسی مسافر مظلوم بن کے رہنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، عہد و پیمان لیے، اسم اعظم دیا تو عہد و پیمان لیے، میں اس کو کہیں استعمال نہیں کروں گا، میں کہیں اس کو۔ اب جب اسم اعظم لے لیا، کہا تو سب کچھ مل گیا، اب کہا جی مجھے اجازت دے دیں، کچھ بہانے کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش مجھ سے دور نہ ہوتا، اے کاش۔ جاگ رہے ہیں، خاص طور پہ ایسے بیٹھنے والے ایسے ہٹا لیں جنہوں نے ٹانگیں ایسے اپنی ٹانگوں پہ بازو باندھے ہوئے ہیں کہ یہاں تک کرنا میرا کام ہے، نیند باقی تیرا مسئلہ ہے، یہاں تک نیند کی ترتیب بنانا میرے ذمہ ہے، باقی نیند تیری مہربانی، آ جا، اب تو آ جا۔ افسوس کرتے ہوئے تشریف لے گئے، وہ چل پڑا، آگے دیکھا تو ہڈیاں پڑی تھی، کوئی بوسیدہ گلی ہوئی ہڈیاں تھیں، کہنے لگا کوئی چیز کی ہڈیاں ہیں صحیح، انسان کی نہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں۔ اسم اعظم پڑھا، اس پہ پھونک مارا، جب پھونک مارا وہ شیر تھا اور بھوکا تھا، اس کو کھا گیا۔ ہاں، کسی فقیر کی چھاؤں سے جب دور ہوگا، وساوس اور بدگمانی کے ذریعے یا اٹھتی ہوئی ہواؤں کے ذریعے، ہوائیں چلتی ہیں، فضائیں چلتی ہیں، چلیں گے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں، مخلوق تو فنکار ہے کہ اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کیا ہے تیرا داغ کباب بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ ہوائیں اٹھیں گی،
इसको खैर से दूर करने के लिए, रहमत से दूर करने के लिए, बरकत से दूर करने के लिए, तस्बीह खाने के पैगाम से दूर करने लिए हर दौर में उठी अंबिया के साथ, अहलुल बैत, सहाबा, औलिया, सालिहीन, हर दौर में उठी, हर दौर में उठेंगी, हर दौर में उठेंगी। दरख्त से पूछा, इतना नफा देता है, छांव, पत्ते, साया, हवाएं, फजाएं, फिर तुझे काट क्यों दिया जाता है? कहने लगा, मेरे अंदर सारे खूबियां हैं, एक ऐब है, जहां की हवा चलती है उसी तरफ झुक जाता हूं। हाँ, जहां की हवा चलती है उसी तरफ झुक जाता हूं और मुझे काट दिया जाता है। वो तो हम तस्बीह खाने की छांव में चल रहे और तस्बीह खाने की बरकतों में अपने सर झुका के, जिसे कहते हैं तस्लीम और रजा, यहां चल रहे हैं तो हमारे लिए खैर है, चल रहे हैं तो हमारे लिए खैर है। जब यहां से चलना छोड़ देंगे, खैरें लुट जाती हैं, खैरें खत्म हो जाती। और ये तस्बीह खाना क्या देता है? रहमत देता है, रहमत के हिस्से, रहमत के रास्ते, बरकत के हिस्से, बरकत के रास्ते देता है। ये जो अभी ये तुर्की में कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लोग आए, इनकी जिंदगी में मैं उनको देख रहा था। अल्लाह अकबर। मैं 8 दिन, मेरी एक होटल में 8 रातें थी, 8 दिन लोग नहीं गए, यानी चले गए। कुछ लोगों की होटल में वहां बुकिंग खत्म हो गई, 7 वाली होटल में जाके उन्होंने कमरे लिए और होटलों में, होटल की लॉबी इंतजार गाह में आके बैठ जाते थे, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, किसी तरह मिल जाएं, किसी तरह उनके बकौल दीदार हो जाए, किसी तरह हम देख लें। मैंने बताया था ना कि एक नाबीना पिछले साल भी आए, पता नहीं किस मुल्क, जर्मनी से, इस साल भी आए। तो पिछली दफा मेरे बेटे से पूछने लगे कि हकीम साहब, पीर साहब कैसे हैं? उन्होंने कहा ऐसे हैं, ऐसे हैं। इस दफा आए तो उनका हाथ पकड़ के ला रहे थे, मैंने खुद गले लगाया और चेहरे के साथ चेहरा लगाया ताकि वो मेरे खदो खाल को देखें। उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ फेरा मेरे ऊपर, हर चीज को देखा, मेरा हाथ पकड़ा, हर खुश हुए। उनकी मोहब्बतें, उनके सच्चे जज्बे जो मुल्क दर मुल्क आए, उनकी सच्ची कैफियतें। एक छोटा सा चाय का कप पड़ा था, मेरा चाय कॉफी का मिजाज नहीं है, मैंने कॉफी पी। थका हुआ था ना, दिन रात लोगों के गम सुन सुन के, कोई एक बंदा आ जाए और वो थोड़ा सा चुटकुला चलो सुना दे, को बंदा दिमाग। एक दरवेश का मुझे फोन आया, फोन आ रहा था, आ रहा था, कल मैं जानता नहीं था, सादा सा नंबर है, फोन आया, मैं फला हूं, मेरा फोन उठाओ। तो मैंने फोन किया, तो मैंने कहा आप? मैंने, मैं गिलगित से आ रहा हूं और बाकी जहाज से चले गए। तो मैंने कहा मैं सड़क से जाऊंगा, बाय रोड। इतना लंबा सफर। कहने लगे मेरे दिमाग की मालिश करने वाला मैंने एक साथ बिठाया हुआ है, अल्फाज पे, एक हंसाने वाला, दिमाग की मालिश करने वाला मैंने साथ बिठाया हुआ है। तो वहां तो कोई दिमाग की मालिश करने वाला था ही नहीं, हर बंदा रोता सिसकता, हर बंदा। तो मैं कॉफी पी, मैंने सुबह सुबह कॉफी पी। तो एक साहब ने मेरा कप उठा लिया, मैं ये ले लूं? तो बैग में उनका इरादा था, फिर फौरन उन्होंने होटल की मैनेजमेंट से, वह छोटा सा कप था, उससे पूछा तो उन्होंने कहा 10 यूरो का है। 10 रुपए का कहना आई, 10 रुपए का भी नहीं था, 10 यूरो। 10 यूरो पाकिस्तानी कितने बने? 10 यूरो का है। उन्होंने दे दिया 10 यूरो कि मेरे मुर्शिद का जूठा कप है, 10 यूरो का, 3100 रुपए का, एक छोटा सा आम सादा सा कप।
میں زیست کی چوکٹ پہ سوالی کی طرح ہوں، میں زیست کی چوکٹ پہ سوالی کی طرح ہوں، میرے دوست ان روتے ہوئے مالی کی طرح ہوں، وہ جس کا چمن برق کی زد میں ہے ندیموں، اس روتے سسکتے ہوئے سوالی کی طرح ہوں، وہ جس کا چمن، کیا سناؤں آپ، بڑے عرصے کے بعد یہ کچھ چیز یاد آئی، برق کی زد میں ہے ندیموں، وہ سارے روتے ہوئے تھے، دکھیارے، غم کے مارے، حالات کے ستائے، انہیں اعتماد تھا کہ تسبیح خانے میں جائیں گے کوئی رحمت کا بول مل جائے گا، کوئی رحمت کا جملہ مل جائے گا، کوئی رحمت کا لفظ مل جائے گا۔ ہاں سچ بتاؤں، آپ تسبیح خانے والے اللہ سے رحمتیں لے کے، اس کریم سے رحمتیں لے کے بانٹ رہے ہیں، انما انا قاسم، میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، میرا اللہ دینے والا ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ ہوٹل مینجمنٹ کی خاتون میرے پاس لائے، انگلش میں بات کر رہے تھے، وہ ترکی زبان کی خاتون تھی، کہنے لگی میں بڑی مجبوری سے یہاں جاب کر رہی ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی لفظ بتاتے ہیں، میں وہ پڑھتی رہوں، میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اچھا لوگ مجھ سے ملتے تھے نا، حیران ہوتے تھے، خواتین اکثر کہتی تھی حضرت آپ کے ساتھ تصویر، میں نے کہا آج تک تو نہیں آئی، آگے کا پتہ نہیں، مردوں کے ساتھ خوب تصویریں ہوئیں، تصویر لیتے تھے، کوئی شوق میں آ کے ہاتھ چوم لیتے تھے، مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک ہاتھ چومنے والے کو، اب تو سزا نہیں ملے گی، میں کہا نا یہاں سزا نہیں ملے گی، یہاں رعایتی رعایت۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کوئی میرے ساتھ تصویر بنائے جہاں بھی، راستے میں مجھے پکڑ لے جہاں بھی، جتنی دفعہ ملاقات کرے جیسے بھی، جو سوال کرے جیسے بھی، ایک دفعہ بات بھول گیا پھر آئے، پھر بھول گیا پھر آئے، 12 دفعہ لوگ آئے ہیں، 10 دفعہ 8 دفعہ ملاقاتیں در ملاقاتیں، 8 دن ملاقاتیں ہی ملاقاتیں تھیں، اور سب اس کی رحمت بٹتی رہی۔ میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے اس کو کہو یہ یا فتح ہو پڑھے، اس کو یا فتح ہو لکھ کے دیا۔ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، وہاں ساگ ہوتا تھا اور روٹی بس اور دال، میں یہی کھاتا تھا، انڈیا پاکستان کے جو کھانے ہوتے ہیں، تو میں وہاں کھانا کھانے اکثر جاتا ہوں، سادہ سا کھانا، سستا سا کھانا، سفید پوشی کا بھرم، تو وہاں کھانا کھانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ترکی زبان میں آبلہ کہتے ہیں بہن کو، باجی کو، تو یہ آبلہ ہیں، ان کی شوہر کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں، ہمارے ہاں یہ کھانا بناتی پکاتی وہاں ہوٹل میں، اس کو بھی تعویذ دے دیں، میں نے کاغذ لکھا تعویذ دے دی، میں نے کہا یہ تازے اپنے ساتھ رکھو، اس کو میں نے بتایا غالباً یا لطیف ہو یا ودود ہو، میں نے کہا اس کو یہ پڑھے اور سارا دن پڑھے، یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو کس کا نام دیا؟ اس میں ساری رحمت ہی رحمت ہے، اس میں سارا کرم ہی کرم ہے، اس میں ساری عطا ہی عطا ہے، لوگوں میں یہ رحمتیں بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں۔ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، ان کے بارے میں تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے، خیر کے لیے آوازیں دیتے تھے، بڑے قد کے تھے، بہت بھاری جسم تھا ان کا، بڑے قد کے تھے، اور دور تک ان کی آواز جاتی تھی، روزے کے لیے لوگوں کو اٹھاتے تھے، افطار کے وقت کا بتاتے تھے، سحری کا وقت کا بتاتے تھے، لوگوں کو خیر کے راہ پہ لگاتے تھے، ساری عمر رحمت بانٹتے رہے۔ آخری دن جب آیا تو یہ میں نے بے شمار لوگوں سے سنا، جنہوں نے دیکھا، ان کا سنا کہ آخری دن میں مسجد کو سلام، جو قرآن پڑھتے تھے اس کو الوداع، فلاں ہندو کو الوداع، فلاں سکھ کو الوداع، فلاں مسلمان کو الوداع، ہر بندے کو الوداع۔ رات کو سوئے، اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنا ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، سر قبلے کی طرف کیا، الوداع۔ رحمت بانٹنے والا، رحمت
میرے پردادا فوت ہوئے 1960 میں، 6 مہینے ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. آج بھی ان کو جو بندہ اعمال پڑھ کے دے، بے شمار لوگ کہتے ہیں خوشبو آتی ہے. رحمت بانٹتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی بانٹتے رہے. یہی چیز میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھی. غریبوں کو بعض اوقات حکومت کی طرف سے آتا تھا کہ فلاں ریٹ لسٹ یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، تو پھر قانونی کاروائی پوری کرنے کے لیے 2-4 غریبوں کو اٹھا کے ان پہ پرچے دے دیتے تھے کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو اٹھایا، اتنوں کو کیا، لہذا یہ ہو گیا. ان کی ضمانت کون لے؟ پھر اپنی جائیداد کے کاغذ رکھوا کے میں نے اپنے والد کو دیکھا ان کی ضمانتیں لیتے تھے. اپنی پراپرٹی کے کاغذ رکھوا کے، ان کے پیچھے بھاگ کے، وکیل کر کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ایک جمعدار آیا، ہمارے ہاں ایک سرائے تھی، 7 سرائے تھی، اس میں لوگ آ کے رہتے تھے، پردیسی رہتے تھے. اور اتنا بڑا پخانہ ہوتا تھا کہ 2 ٹوکرے بھرتے تھے، اور وہ صحت مند آدمی اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. وہ ہو گیا ریٹائر. اس دور میں اس کے پاس غالباً 24,000 آئے اور کانپے. مجھے وہ منظر آنکھوں سے یاد ہے، کانپے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہے کہ یہ حاجی صاحب میرے پیسے. اچھا، ہاتھ کانپے. 24,000 اس کے پاس آیا، جس کی تنخواہ میرے خیال میں 200-250 تھی، 300 پتہ نہیں کتنی ہوگی. اس کے پاس 24,000 آیا. تو والد صاحب نے فرمایا دیکھ میرا خاندان ذمہ دار اور تاجر ہیں ہم، تو اس کی نا ایکڑ زمین مل جائے گی، وہ لے لے. 8 کنال اور موقع کی زرخیز مل جائے گی. مجھے الفاظ یاد ہیں، نہ بابا نہ بابا نہ، ہم نہیں کر سکتے. یہ پیسے کھا گیا. آخر عمر میں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. خیر خواہی لوگوں کی چاہتے 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 چاہتے. اب تسبیح خانہ لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے. اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ عمل کر لیں. یہ پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دکھ کا ازالہ کر لیں. میں نے اس رمضان میں ایک حدیث پڑھی، آج تک نہیں پڑھی. اس رمضان میں سحری کے بعد جاتا تھا، کچھ معمولات کرتا تھا، کچھ پڑھتا، کچھ ایسے. میں نے ایسی کتاب کھولی ایک حدیث کی، اچانک حدیث سامنے آئی، سر گھومنے لگا. اس وقت سے لے کر آج تک وہ حدیث نہیں ڈوبے گی مجھ سے. فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ بھلا کرنا ہے. اوہو، رشتہ دار ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے. آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں. کر بھلا سو بھلا، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا. کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا. سب دی خیر سب دا بھلا. سب سے بہترین کینہ پرور رشتہ دار میرے آقا کا فرمان ہے. میں سن ہو کے بیٹھ گیا، سن ہو کے، اور یہی ملتا ہے. میں کبھی کبھار رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہوں. ہمارے لاہور کے حضرات مجھے بتایا وہ وہاں موجود تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سرائکی میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ وہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے. وہ مجھے گندی گالیاں دے رہے تھے، سارے نہیں، چند، سارے نہیں ہوتے، اور کھا بھی رہے تھے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ بندے ہیں آپ کے بارے میں بہت لوز ٹاک کر رہے تھے، گندی گالیاں دے رہے تھے، کھا بھی رہے تھے. میں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ان کے لیے اور اچھا اہتمام کریں. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا دیکھو، اس کی وجہ سے رب ہمیں روٹی کھلا رہا، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں پال رہا، اس کی وجہ سے پانی پلا رہا، اس کی وجہ سے عمر میں برکت، رزق میں برکت، ایمان میں برکت، اعمال میں برکت، تسبیح میں برکت، اور زبان کو اجازت دے رہا میرا اللہ، اس کی برکت سے. کینہ پرور کے ساتھ احسان کرنا. اس نے کینہ پالا ہوا ہے، لیکن آپ اس کا احسان کر رہے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہیں.
پھر کیا ہوگا؟ اس کی رحمت برسے گی، اس کا کرم برسے گا، اس کی عطا متوجہ ہوگی۔ یہ سارا وظیفہ رحمت ہے، یہ ساری تسبیح رحمت ہے، یہ سارا اس کا کرم ہی کرم ہے۔ ایک بات بتاؤ، سارا دن میں کوئی گھڑی ایسی، کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی قدم ایسا، کوئی چیز ایسی آتی ہے جب اس کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے اور کام بن جاتا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسی گھڑی آتی ہے؟ اس لیے جو سارا دن ذکر کرتا ہے، جو سارا دن تسبیح پڑھتا ہے، جو سارا دن اعمال کرتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے جو رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو 100% لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ جو رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں ان کو ہر سال لیلۃ القدر ملتی ہے، مبارک ہو ان کو ہر سال لیلۃ القدر ملتی ہے۔ لیلۃ القدر کی علامات ہیں لیکن وہ سب پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ دل کی دنیا جن کی ہو، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، جن کی دل کی آنکھیں ہوں ان پہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ علامات ظاہر ہو نہ ہو، اس کریم کے وعدے، اللہ اس کے حبیب کے وعدے، رب سچا اس کے وعدے سچے، ان سچے وعدوں کے مطابق وہ ظاہر ہوتی ہیں اور اس کو مل جاتی ہیں جو تراویح پڑھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں اس سال تراویح پڑھنے والے، کتنے خوش قسمت ہیں۔ ان کو انشاءاللہ 100% میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے نا، بعض روایات میں ہے پورے رمضان میں گھومتی ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ سن لیا؟ اب پھر سنیں، میرے حضرت جب مجھ سے گفتگو فرماتے تھے، ذکر سے منع فرماتے تھے، کہتے تھے اب سننا ذکر ہے۔ مثلا ایک بندہ امام صاحب کہیں اللہ اکبر، وہ تسبیح لے کے پڑھنا شروع کر دے، انہیں کہ جی اب امام صاحب اللہ اکبر کہا، امام صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں، ظہر کی نماز میں آواز نہیں آ رہی، عصر میں آواز نہیں آ رہی، لہٰذا میں اتنی دیر میں ذکر کر لوں، تو کریے گا؟ اس وقت خاموش رہنا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس وقت خاموش رہنا یہی ذکر ہے۔ یہ بھی آداب ہیں محفل کے، آپ کا ذکر یہی ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ صلی اللہ محمد۔ ہاں، ایک بندہ ذکر کر رہا تھا، اس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں نکل گیا، اور ایک بندہ میرے سامنے آ کے منہ زیادہ ہلا کے ذکر کر رہا تھا، خود منہ زیادہ ہلاتا تھا، ذکر تھوڑا ہوتا، منہ زیادہ ہلتا تھا۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورے رمضان میں ایک روایت، اس کو دہرا رہا تھا، ایک روایت ہے آخری عشرے میں، اور ایک روایت ہے طاق راتوں میں، ایک روایت ہے 21 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ ساری راتوں میں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے تو وہ تراویح خود قیام اللیل ہی تو ہے۔ اس قیام اللیل میں اس کو 100% الحمدللہ لیلۃ القدر شہرم 50، کون سی وہ ایک رات، کتنی راتوں میں؟ الہزار راتوں سے، الف کہتے ہیں ہزار کو، الف لیلہ ہزار راتیں۔ میں نے سعودی عرب میں ایک شادی حال کے اندر ایک لفظ دیکھا، وہ لیلہ، الف لیلہ، بڑا گہرا لفظ ہے، لیلہ الف لیلہ، کہ شادی میں مجھے لیلہ ملے اور ہزار راتیں ہوں۔ لیلہ، میں نے سعودی عرب میں ایک شادی حال کے اوپر ایک لفظ دیکھا، میں نے کہا یہ سمجھ کسی کو نہیں آئے گا، صرف عرب کو سمجھ آئے گا، عرب ہوتے ہیں۔
تو الف کہتے ہیں ہزار کو، ہاں ہزار راتوں سے بہتر ہے، ہزار راتوں سے۔ اور وہ ہزار راتوں سے بہتر کس کو مل گیا؟ جو تراویحاں پڑھتا ہے، اس کی رحمتیں اس کو مل گئیں، اس کی رحمتیں اس کو مل گئیں۔ کہنے لگا مجھے خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتا دیں، سنو غور سے، میرا خاتمہ خیر پہ ہو جائے۔ آج ہی مجھے ایک پیغام آیا اچانک موبائل پہ میسج، میرا فلاں کلاس فیلو مر گیا۔ میں نے اس کے بھائی سے فون کیا، میں نے کتنی عمر تھی؟ کہہ رہے 62 سال کی عمر تھی۔ میں نے کہا ہاں، ہم قرآن اکٹھے پڑھتے تھے، پڑھنے جاتے تھے قاری صاحب کے پاس، اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے تھے، مر گیا۔ آج اس کا جنازہ، کریم اس کی مغفرت کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، جنت میں جگہ دیتے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ دیکھو نا، اب وہ بات بھول نہیں رہی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے تھے؟ لیلا اور الف لیلا، بھائی وہ تو نکل گئی، باتوں میں بات آئی تھی، راتوں میں رات، باتوں میں بات ہے۔ ہاں اللہ والے، میں نے کہا تھا کہ کس نے کہا تھا کہ مجھے آخری وقت میں کلمہ، تمہیں لیلا بھول گیا۔ اب بتایا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی راز بتائیں کہ آخری وقت میں، بولو یہ کہا تھا میں نے؟ الحمدللہ یاد آ گیا مجھے، ورنہ تو تم تو لیلا میں گم ہو گئے تھے۔ چلو اس میں ایک اور واقعہ سناؤں۔ ہمارے ایک مخلص ہیں عرب میں، مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں عرب میں تھا تو میں عرب سے گفتگو کر رہا تھا، تو عرب سارے بیٹھے ہوئے ایسے چپ کر کے سن رہے تھے عربی میں۔ تو میں نے جنت کو کھولا، تو جنت کو جب کھولا، جنت کے اللہ پاک نے کیا نعمتیں، کیا عطائیں، کیا چیزیں دی ہیں۔ ایک بوڑھا بدو بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا بابا، ایسے غور سے سن رہا تھا۔ کہا جب میں نے حور کا تذکرہ کیا اور پھر حوروں کی زندگی کو کھولا، تو کہا پہلے یہ سر یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، لولا لبک، پھر یوں کر کے بیٹھ گیا، ایسے ایسے کر کے بیٹھ گیا، بابا ہنڈیا آیا، ایسے کیسے کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایسے توجہ کی، پھر یوں کر کے بیٹھا، اور کہا پھر اٹھ کے نا ایسے اس نے دھمال کھیلنا شروع کر دیا، ہور ہور، ادھر جائے ادھر آئے، ادھر۔ میں خاتمہ بالخیر کی بات کر رہا ہوں، تو میں لیلا نہیں بھولتی۔ پوچھا کہ خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتائیں، خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتائیں۔ کہا ایسا مجمع تلاش کر جس میں لوگ صرف اللہ لینے جائیں۔ بڑی گہری بات ہے۔ ایسا مجمع، سن لیں، میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا، ایسا مجمع تلاش کر جس میں لوگ صرف اللہ لینے جائیں، الحب للہ، ایسا مجمع تلاش کر، پھر اپنے آپ کو اس مجمع کے ساتھ جوڑ لے، پھر اس مجمع سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کر، اور اس مجمع کے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھ۔ یہ آج تک بات میں نے نہیں کہی، اگلی بغض والی، الحب للہ والبغض للہ، اس مجمع کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کر، اس مجمع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، وہ مجمع جو صرف اللہ لینے گیا ہے، جس کا مطلوب صرف اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کہا یہاں کیوں آیا؟ کہا میرا مطلوب اللہ ہے۔ یہاں کیوں آیا؟ میرا مقصود اللہ ہے۔ یہاں کیوں آیا؟ میرا محبوب اللہ ہے۔ کیوں آیا؟ میرا موجود اللہ ہے، میرا مطلوب، میرا مقصود، میرا محبوب اللہ ہے۔ یہ تسبیح خانے کا مجمع، اور اس وقت پوری دنیا میں تسبیح خانے کے ساتھ جتنے بھی لوگ گفتگو میں شامل ہیں آج کی اس محفل میں، ان سب کا مطلوب اللہ ہے۔ چلو میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی پریشان، کوئی غم کا مارا، کوئی قرضے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسائل، کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں، کوئی ناکامیاں، کوئی سختیاں، کوئی تلخیاں، کوئی مزید چاہتا ہے، کوئی اور چاہتا ہے، آپ سارے آئے ہیں اس کے لیے
تو آپ کو علم ہے کوئی لفظ مل جائے گا، کوئی حرف مل جائے گا، کوئی نقطہ مل جائے گا، کوئی راز مل جائے گا، کوئی چیز مل جائے گی، یہی آیا نا. تو ملنے میں سے مراد اللہ. آج ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود تو پڑھیں گے. ہماری یہ دوسری جمعرات چل رہی ہے، کالی دنیا کالے لوگ کالے روگ چل رہی ہے نا. تو ہم جو پڑھیں گے یا لطیف و یا ودود ہو، اور اس یا لطیف و یا ودود سے مراد اللہ ہے، اور یہ اللہ کے نام ہیں. اور یہ جب چوٹیں لگتی ہیں یا لطیف و یا ودودوں کی، ضربیں لگتی ہیں یا لطیف و یا ودودوں کی، اور یا لطیف و یا ودودوں کی طاقت اور قوت جب لگتی ہے. پچھلے دفعہ آپ حضرات نے پہلے سانس میں توجہ کم کی، دوسرے میں کم کی، تیسرے میں آخر کار مجھے کہنا پڑا جو توجہ سے کرے گا وہی پائے گا، جو توجہ سے کرے گا وہی پائے گا. میری طرف دیکھو، دنیا میں کوئی آج تک سوالی منگتا بھکاری آپ نے دیکھا ہو جس کا ہاتھ آپ کی طرف اور چہرہ اس طرف ہو، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا؟ کوئی مانگنے والا آج تک دیکھا؟ بولیں، بتائیں تو صحیح. نہیں بول رہے ہیں؟ ویسے بہانہ کچھ اٹھانے کا بھی تو ہے نا نیند سے، یہ بھی ساتھ بہانہ چلتا ہے. اب سمجھ آیا نعرے کیوں مرواتے ہیں؟ اب سمجھ. ہمارے ہاں تو نعرے ہے نہیں. اس کا ہاتھ سوالی، اس کے بول سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کی ڈھال سوالی، اس کے لفظ سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی آنکھیں سوالی. وہ منگتا، وہ بھکاری، وہ مجبور، وہ معذور، اس کا پورا نظام سوالی ہے. اور وہ سوالی بن کے کھڑا ہے. آپ کے دل میں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے. آپ کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں. میں نے اس لیے پچھلی دفعہ کہا، خیال کرنا یا لطیف و یا ودود پڑھنے والوں، اگر تم نے توجہ سے نہ پڑھا، دھیان سے نہ پڑھا، درد سے نہ پڑھا، جذبوں سے نہ پڑھا، ڈوب کے نہ پڑھا، تو میرے رب کو یہی چیز چاہیے. توجہ چاہیے، ڈوبنا چاہیے، نیاز چاہیے، زاری چاہیے. کیوں؟ میرے رب کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بے نیازی ہے، اور ہم بے نیاز ہو کے پڑھیں. بتاؤ ذرا، مجھے بتاؤ تو صحیح. ہم بے نیاز ہو کے پڑھیں. یہ بے نیازی اللہ کے پاس ہے، یہ بندے کے پاس آ سکتی ہے؟ بتائیں. یہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. اللہ کون ہے؟ بے نیاز ہے. اسے کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں. بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، سردی، گرمی، بارش، طوفان، موت، حالات، سختیاں، تلخیاں، قرضے، کوئی میرے رب کو ضرورت نہیں، بے نیاز ہے. تو کہا کوئی کلمہ نصیب ہونے کا گر بتا دیں. اب بات پھر دوہرا رہا ہوں، اہم بات اللہ نے دل میں ڈالی، کسی اللہ والے کی بات یاد آئی. کلمہ نصیب ہونے کا گر بتا دیں. فرمایا وہ مجمع تلاش کر جو اللہ کو لینے کے لیے نکلا ہو، جو اللہ کو پانے کے لیے نکلا ہو، جو رب کی تلاش میں نکلا ہو. اس کی دلیل دیتا ہوں. فرمایا کہ آخری لمحہ جب انسان کا ہوگا، موت و حیات کی کشمکش ہوگی، آخری لمحہ ہوگا، موت و حیات کی کشمکش ہوگی، تو اس کے سامنے وہ دوست لائے جائیں گے جو اس کو محبوب ہوں گے. اگر وہ اللہ کی خیر کے والے دوست ہوں گے تو اس کو دیکھ کے کلمہ نصیب ہوگا. وہ محفلیں لائی جائیں گی، جیسے یہ مثال تسبیح خانے کی ہے، جہاں اللہ کو پانے والے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے کلمہ نصیب ہو جائے گا. وہ بول اس کی زبان پہ آئے گے جن کو کثرت سے بولتا تھا. اس لیے کچھ لوگ آخری وقت میں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کچھ لوگ آخری وقت میں گالیاں دے رہے تھے، کیونکہ اس سارا دن گالیاں دیتے تھے. یہ واقعات سامنے آئے ہیں، یہ واقعات سامنے آئے. اور کہا کہ پھر ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے. جو اس مجمع سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرے. اس کی دلیل حدیث سے دیتا ہوں. اللہم انی اسألک حب من یحب. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے.
सरकार का फरमान है, अल्लाह मैं तुझसे किसकी मोहब्बत का? तेरी मोहब्बत का, और उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। बकायदा फरमाया मैं तुझसे सवाल करता हूं, मैं तुझसे सवाल करता हूं। इसलिए ये मजमे हैं जिन पे रहमतें बरसती हैं, ये मजमे हैं जिन पे अताओं की बारिश होती है, ये मजमे हैं जिन पे खैर और बरकत मुतवज्जे होती है, और आने वाला अपनी सच्ची तलब के मुताबिक झोलियां भर के जाता है, अपने सच्चे जज्बे के मुताबिक झोलियां भर के जाता है, अपने सच्चे अल्लाह की रहमत को निजाम को मुतवज्जे झोलियां भर के जाता है। ये मजमे है, और इस मजमे से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत, और इस मजमे को तोड़ने वाले जो फितने और जाल हैं, कितमीर के जाल हैं, उनको तोड़ने के लिए जो अमल आपने मुकर्रर किए हैं, जो मैंने बताए हैं, या आपके अंदर की गैरत ईमानी ने जो अमल, जो वज़ाइफ, उनको पूरी ताकत से करना, पूरी तवज्जो से करना कि अल्लाह तस्बीह खाने के तोड़ने वालों को तोड़ दे, हाँ, और इस निजाम को खत्म करने वालों को खत्म कर दे, उन फितनों को उन पे पलट दे। इसके लिए अपने ऊपर अमाल मुकर्रर करने, अपने ऊपर तस्बीहात मुकर्रर करने, ये बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। अंबिया कराम के साथ ये हुआ, औलिया अस्सहाबा अहलुल बैत के साथ फितने उठे, उन फितनों को तोड़ने वाले उस वक्त के जानिसार आज मौजूद हैं, और फितनों का साथ देने वाले मिट गए, और फितनों के साथ देने वाले के तमाशे देखने वाले मिट गए। तो आप पूरी ताकत से, पूरी तवज्जो से पूरी दुनिया में जितने भी हमारे मुखलिसीन हैं, इस फितनों को खत्म करने के लिए अमाल में, तस्बीहात में जो अमाल आपने अपनी तरफ मुतवज्जे किए हैं, उनमें अपनी यकसुई, अपना ध्यान बढ़ाएं कि अल्लाह ये तुझसे मोहब्बत करने वाले मजमे क़यामत तक रहे, और फितनों को इनसे दूर रख, और जो फितने हैं उनको तोड़ दे, उन पे पलट दे, और उनको तहस नहस कर दे। यकीन जानिए तस्बीह खाने को अल्लाह ने जरिया बनाया है, तस्बीह खाने को अल्लाह ने जरिया बनाया है खैर के बांटने का, लोगों में खुशियों के बांटने का, लोगों के अंदर दुख दर्द दूर करने का, लोगों के मसाइल हल करने का। छोटी छोटी चीजें ऐसी खैर की मिल जाती हैं जहां इंसान के मसाइल हल, मुश्किलें हल, परेशानियां दूर। मुझे एक साहब कहने लगे वहीं इसी तुर्की की कॉन्फ्रेंस में, मुझसे कहने लगे आपका टोटका मैंने आजमाया और 9 किलो वजन कम किया मोटापे में। कौन सा टोटका आजमाया? कहने लगे आलू बुखारे का आपने बताया था, जो बंदा आलू बुखारा चूसेगा, खुश्क आलू बुखारा टाफी की तरह चूसेगा, दिन में 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे के बाद, 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद चूसेगा, और मुंह में रख के हल्का हल्का चूसता रहेगा। मैंने कहा आलू बुखारे का है? कहा मैं कई किलो आलू बुखारे चूस गया हूं और मेरा 9 किलो वजन कम हुआ। और वाकई ऐसा है, हाई ब्लड प्रेशर का दुश्मन है आलू बुखारा, टेंशन का दुश्मन है, नींद नहीं आती उसका बटन है, और जिसको जहनी डिप्रेशन, टेंशन हद से बढ़ गया हो, दुखों ने, हम और हुज़्न, अल्लाहुम्मा नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अज़हबा अनिल हम्मी, हाँ ना, नमाज के बाद। मेरा मामूल खुद है, मैं भूल गया हूं, बटन। अल्लाहुम्मा अज़हबा अनिल हम्मी वल हुज़्न। हम और हुज़्न, हम कहते हैं टेंशन को, ऐसा दर्द जो अंदर खाए जाए दीमक की तरह, और अंदर जिस्म को नचोड़ दे, खोखला कर दे। बज़ाहिर लोग समझे बिल्कुल ठीक सेहतमंद है, खोखला कर दे। हम ये आलू बुखारा, जहां मामूलात हैं, तस्बीहात हैं, वहां दवा मुझे किसी ने बताई तो याद आई, कहा कि मेरा वजन, टेंशन का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, जिसके अंदर खून की कमी है उसका बेहतरीन इलाज है, इसके अंदर खून ही खून है। जो मैदे में तेजाबियत है, पुरानी बवासीर कब्ज है, उसका इलाज है। जिसके अंदर जलन, अल्सर है, उसका इलाज है आलू बुखारा खुश्क मुंह में रख के चूसे। और जितना आलू बुखारा मैला होगा
उतना ज्यादा बेहतरीन होगा, और जितना साफ सुथरा होगा वो केमिकल का धोया हुआ होगा। आलू बुखारा, खाने का निजाम तो हमारा खत्म हो गया। हम बादशाहों को ताना देते हैं, बुरा भला कहते हैं, महंगाई आ गई है, और उधर खा खा के अस्पतालें बढ़ रही हैं, बीमारियां इतनी ज्यादा जिसकी हद नहीं, हद से ज्यादा। मैंने वहां एक होटल ढूंढी हुई है, वो एक दरवेश है, अल्लाह का नेक बंदा है, वहां साग, उसे पता है ये मेरे गाहक जो हैं वो साग वाले हैं, उसने तो हमें खैर गाहक ही नहीं समझा, साग वाले हैं और दाल वाले, बस सफेद पोशी का भरम, बस वही है, ये दाल वाले हैं, ये साग वाले हैं। हम पैदल चले, कार्ड डाला, ट्रेन में बैठे, जेर जमीन 200 फुट नीचे ट्रेन चलती है, 200 फुट। मैंने कहा नेट पे चेक करो कितने 100 फुट है, तो 200 फुट है नीचे ट्रेन चलती है। कार्ड में बैठे, 1 मिनट के बाद अगला स्टेशन आ गया, उस स्टेशन पे उतरे, एक्सीलेटर, फिर उसके आगे, फिर चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचे, और पहुंचने के बाद होटल में तो उन्होंने मोटे मोटे रजिस्टर ला के सामने रख दिए, मेन्यू। मैं कहा भाई हमारा मेन्यू वही है, या ज्यादा से ज्यादा अगर मेन्यू में इजाफा करना है तो उनसे कहें आयरन ले आए, आयरन कहते हैं लस्सी को, लस्सी ले आए, तो लस्सी वाले। वो जो मैंने कॉफी की बात की है, वो सुन 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 सुन, दिन रात दुख ही दुख। और उन्होंने उस कप के 10 यूरो ले लिए, पाकिस्तानी 3100 रुपए। आप रहमतें बांट रहे हैं, लोगों को खुशियां खुशहालियां बांट रहे हैं, सचमुच है, लोगों में खैरें बांट रहे हैं। दुनिया ऐसे नहीं टूटी तुर्की में, दुनिया ऐसे नहीं टूटी नेट पे, दुनिया ऐसे नहीं टूटी आपके मैगजीन पे, दुनिया ऐसे नहीं टूटी तस्बीह खाने पे, दुनिया ऐसे नहीं टूटी, लोगों के पास टाइम नहीं है। और वैसे भी मुझ जैसे पीर का नाम सुनते ही बंदा 4 कदम पीछे हट जाता है। दुनिया ऐसे नहीं आई, मुतवज्जे नहीं हुई। मुझे एक बंदा कहने लगा, हकीम साहब मैं शेख हूं, लब्बत आना, बगैर लब्बते नहीं। लब्बत कहते हैं अगर कहीं कोई हासिल है, अगर कोई नफा है तो मैं शेख हूं, मैं उस पे आऊंगा, अगर नफा नहीं है मैं नहीं आऊंगा। फिर खुद वाकया सुनाया, कहने लगा एक शेख था, वो गिरा हुआ था, तो एक बंदे ने कहा शेख साहब हाथ दे दें, नहीं दें, उसने कहा इसको को हाथ ले। खुद सुनाया मुझे वाकया। और वो शेख साहब आते हैं तो वाहिद आदमी है, वक्त ही नहीं होता। कहने लगे एक शेख साहब को उल्टी आई, उसने उल्टी झोली में कर ली, खुश करके मुर्गियों को डाल दी। मुझे वो शेख साहब खुदा के वाकये सुनाते हैं। एक शेख साहब कहने लगे, एक शेख साहब छत से गिरे नीचे 3री मंजिल से, बीवी से कहने लगे ऊपर लाइट पंखा चल रहा है वो बंद कर देना, बिल ज्यादा आ जाए। हाँ। आप खैर बांट रहे हैं लोगों में, बड़े ताकतवर बोल बांट रहे हैं। मैं वहां था तो मैंने एक बंदे से कहा आपको हजरत अली की दुआ का पता है? कहा हाँ। मैंने कहा ये दुआ उस वक्त नेट से निकाल के उसको सुनवाई, कि इसकी ताकत देखें। हजरत अली ने कौन सी खैर बांटी है? लोगों को अल्लाह से मांगना सिखाया है कि कयामत तक लोगों मुसीबतें आए, तकलीफें आए, दुख आए, परेशानी आए, तो तुम्हारी नजर उन बोलों पे जाए जिन बोलों पे अली की नजर गई थी। हाँ, और वो बोल क्या है? अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की खुशामद, अल्लाह के सामने जारियां 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 मिन्नतें। मैं कहता हूं अल्फाज के अंदर वो ताकत है कि दिल में उतर जाते हैं। अल्लाह को कितना तरस आता होगा कि मेरा बंदा मुझे किन बोलों के साथ, किन लफ्जों के साथ, किन हरफों के साथ मुझे मुतवज्जे कर रहा, और मेरी रहमत को मुतवज्जे कर रहा, और मेरी अता को मुतवज्जे कर रहा, और मेरे करम को मुतवज्जे कर रहा। अल्लाह को कितना तरस आता होगा, अल्लाह को कितना रहम आता होगा।
जब बंदा इन बोलों को तवज्जो से सुनता होगा तो उसकी रहमत ऐसे मुतवज्जे हो जाती, क्योंकि हर बोल में इज्जत है, हर बोल में अजमत है, हर बोल में अल्लाह का वकार है, हर बोल में अल्लाह की शान और शौकत है, हर बोल में रब की खुशामत है, हर बोल में उसकी मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है। ये अली का पैगाम सच्चा, अली सच्चा, अली का पैगाम सच्चा, सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनका पैगाम सच्चा, वो खुद सच्चे। जिस हस्ती पे ईमान लाए वो सच्चे, जो हस्ती ने ईमान का रास्ता दिया, जिब्रील वही लाई, वो सच्चा, और मेरा रब सच्चा। ये खैरें बांटे हैं, लोग दुखी हैं बहुत ज्यादा, लोग दुखी हैं बहुत ज्यादा, यकीन जानिए बहुत दुखी हैं। जितनी नेमतें बढ़ गई हैं, जितनी वसाइल बढ़ गए हैं, जितनी सहूलतें बढ़ गई हैं, सहूलतें। मैंने एक और मुल्क में देखा, जेर जमीन ट्रेन थी, उसमें सफर किया। अभी मैंने तुर्की में सफर किया, कार्ड लगाया, कार्ड ने हमें अंदर जाने दिया, सफर किया। 1-1.5 मिनट के बाद हमारा स्टेशन आ गया, हम उतर गए। सहूलतें बढ़ती गईं, पर दुख बढ़ते गए, गम बढ़ते गए, तकलीफें बढ़ती गई, गम दुख बढ़ते गए, गम बढ़ते गए, तकलीफें बढ़ती गई, हालात सख्त होते गए। घर बड़े बड़े हैं पर सुख नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं, राहत नहीं। मैं नाम नहीं लेता, नहीं ले सकता, मेरे पर बड़े बड़े घर और बड़े बड़े नाम, अंदर दुख ही दुख है, अंदर दुख ही दुख है। राजदारी मेरी जिंदगी का शोभा है, अंदर दुख ही दुख है। आप रश खाएंगे, आप उनको देख के कहेंगे ए काश हम भी ऐसे होते। ये दुआए अली दुखों का इलाज, गमों का इलाज, परेशानियों का इलाज, दिल का सुकून है। अली के बोल दिल का सुकून, अली के बोल दिल का चैन। क्यों? अली ने अपनी जात से मांगना नहीं बताया, अली ने कहा मैंने जिससे मांगा तुम भी उससे मांगो। क्या कमाल है, उन्होंने हमें जिंदगी में अमानतें दी हैं, खयानतें नहीं दी। वो सच्चे दयानतदार थे, वो सच्चे मुखलिस थे, वो सच्चे सच्चों के सच्चे थे। लिहाजा वो हमें अमानत देकर गए हैं कि आओ लोगों, क़यामत तक की सारी आखिरी सुबह और क़यामत तक की आखिरी शाम तक, जब तुम्हें दुख, दर्द, गम, तकलीफ लपेट जाएं और तुम्हारी सुबह भी अफसुर्दा हो और तुम्हारी शामें भी गमज़दा हो, नमनाक हो, तो फिर मेरे उन बोलों को पढ़ना जो मैंने जिस तरह अल्लाह की मिन्नत की थी, मैंने जिस तरह अल्लाह की खुशामद की थी। आए सुनते हैं, जिस तरह मैंने अल्लाह के सामने दर्द बयान किया था और अल्लाह के सामने गम बयान किया था और अल्लाह के सामने दर्द और गम के जो बोल बोले थे, जो बोल बोले थे वो बयान किए थे। हाँ, और इसमें उंगली फेरते जाएंगे, बाद में वो उंगली आंखों पर दिल पे फेरेंगे, और जब अलगौस अलगौस आएगा, अपनी मुराद, अपनी मुराद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपने गम का तसव्वुर करेंगे और अपने गम और अपनी परेशानी का तसव्वुर करेंगे। पहले हम दरूद शिफा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये दरूद इससे पहले भी और या लतीफ और या वदूद पढ़ेंगे, उससे पहले भी यह दरूद की ताकत और तासीर है और इस दरूद का कमाल है। आए सुनते हैं, और इनके एक सुनने से पहले एक चीज ज़हन नशीन रखें, एक चीज ज़हन नशीन रखें, इसके लफ्जों पे गौर करें, लफ्ज के तर्जमे पे गौर करें कि क्या क्या लफ्ज है और क्या क्या हर्फ है और क्या क्या दर्द है और क्या क्या गम है और कहां कहां मिन्नत है और कहां कहां उसकी खुशामत है और कहां कहां अल्लाह के सामने जारियां हैं। आए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आंखों पे फेर दें, दिल पे फेर दें यही उंगली, यही आंखें फिर जलवे देखती हैं,
यही दिल फिर रोशन होता है, यही दिल फिर मुनव्वर मुअज्जम मुअत्तर मुतहहर होता है। यही दिल, यही दिल, और फिर यही दिल की रोशनी कब्र में काम आती है, मौत के वक्त काम आती है। फिर ये आंखें जब मौत के वक्त खुली रह जाती हैं तो फरिश्तों के जलवे देखती हैं, जन्नत के मनाजिर देखती हैं, अल्लाह की मोहब्बत को देखती हैं, उसकी मोहब्बत और इश्क को देखती हैं। यही आंखें, हाँ यही आंखें फिर निज़ाम आलम में अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे होता देखती हैं। यही आंखें, यही आंखें जब अल्लाह की अजमत के बोलों पे नजर पड़ती हैं। इसलिए फरमाया वो आंखें जो कुरान को देखती हैं और कुरान को पढ़ती हैं, वो आंखें, अल्लाह पाक उन आंखों को इंशाअल्लाह अपना दीदार कराएगा। और वो आंखें जो कुरान को देखती और पढ़ती हैं उनको हबीब का दीदार होगा। और वो आंखें जो कुरान को देखती और पढ़ती हैं उनको उस दुनिया में उन हस्तियों का दीदार होगा जो कुरान की वजह से अल्लाह की मोहब्बत में गई, जन्नत में गई। और फिर कयामत के दिन खुद मेरा अल्लाह सूरत रहमान पढ़ेगा और कुरान को देखने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले और जिनके सीने में कुरान है उनकी कदर करने वाले और उनकी कमी कोताहियों से दरगुजर करने वाले, अल्लाह पाक फिर उनको क़यामत के दिन अपने सामने ऐसे बिठाएगा। क्या मंजर होगा। और फिर मेरा रब अपना कुरान उनको सुनाएगा और सूरत रहमान मेरा रब पढ़ेगा। सोचो तो सही, अल्लाह पढ़ने वाला हो और सुनने वाले हो, वो क्या मंजर होगा। लेकिन उनको सुनाया जाएगा जो कुरान पढ़ने और कुरान सुनने और कुरान वालों की कदर करेंगे, उनकी कमियां कोताहियों से दरगुजर करेंगे, उनकी कदर करेंगे। अल्लाह फिर उनको बिठाएगा, सामने सुनाएगा। क्या मंजर होगा। अल्लाह को अपनी अजमत के बोल बड़े पसंद हैं, अल्लाह को अपनी अजमत के बोल बहुत पसंद है। ये जो या लतीफ या वदूद है ये अल्लाह की अजमत के बोल है। और फिर ये अजमत के बोल बड़ी मुसीबतों को, बड़ी परेशानियों को, बड़े दुखों को दूर कर देते हैं। काली दुनिया को, काले लोगों को, काले रोगों को, वो काले लोग जो तस्बीह खाने के निजाम को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनको खत्म कर देता है। ये या लतीफो या वदूदो के अंदर ताकत है। जिनके घरों में आग लगी है, जिनको काले लोग पड़ गए हैं, जिन पे काले रोग घुस गए हैं, जिनको काली बीमारियां, काला जादू, काले जिन्नात और काली चीजें और मुसीबतें, और जिनकी जिंदगी में काले अंधेरे हैं, तह बतह अंधेरे हैं, खत्म नहीं हो रहे। उनका बाप भी, उनका दादा भी, उनका बड़े भी इन्हीं मुसीबतों, परेशानियों, कर्जों, तकलीफों, बीमारियों, नाकामों, हालात में, रिश्तों में बंदिश, इन चीजों में चले गए हैं। उनके लिए ये खुशखबरी का अमल है, ये खुशखबरी का अमल है। या लतीफो या वदूदो का अमल 4 काली चीजें हैं। काली मरच है, काले मूंग पाश है, हरमल है और कलवंजी है। ये 4 चीजें एक एक छटा काली थैली के अंदर। ये सदियों के आजमूदा तजर्बे हैं। अल्लाह वालों ख्याल करना, हर अमल का सबूत है सच्ची किताबों से, हर अमल का सबूत है सच्ची किताबों से। मेरी नजर, मेरी इल्मी कमजोरी, नावाकफियत तो मेरा कसूर है। तो मैंने तो सच्ची किताबों के हवाले और सच्ची किताबों के वाक़े और सच्ची किताबों के सच्चे तोहफे ला ला के आपको दिए, आज भी दे रहा हूं। इस हर अमल का सबूत है सच्ची किताबों से। कोई अमल अबकरी का, तस्बीह खाने का, कोई अमल अबकरी का, तस्बीह खाने का सच्ची किताबों के बगैर नहीं है, सच्ची किताबों के बगैर नहीं है। खुद थैली काले रंग की, ये भी सच्ची किताबों में हवाले और सबूतों के साथ मौजूद है, सबूतों के साथ मौजूद। और फिर ये एक चुटकी जब जलती है, सब काली चीजों को जला के रख देती है, काली दुनिया को जला के रख देती है, काले लोगों को राख करके रख देती है। क्यों? उसके ऊपर अल्लाह का नाम पढ़ा होता है। और अल्लाह के 2 नाम, या लतीफो, हाँ, और पढ़ने वाले जज्बे वाले, पढ़ने वाले दर्द वाले, पढ़ने वाले अज़्म वाले, पढ़ने वाले सोज और सांस वाले, गुदाज वाले, कैफियत वाले। मेरे रब को लफ्ज नहीं कैफियत चाहिए, मेरे रब को लफ्ज नहीं दर्द चाहिए, मेरे रब को लफ्जों के साथ कैफियत भी चाहिए, दर्द भी चाहिए। और अल्लाह को वो दर्द चाहिए
جو میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے رب کے پاس آنسو نہیں ہے، میرے رب کے پاس سر جھکانا نہیں ہے، میرے رب کے پاس تواضع نہیں ہے، میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، یہ بندے کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندہ جو میرے پاس نہیں ہے وہ لے آ، جو تیرے پاس نہیں ہے میں وہ دے دوں گا، آؤ بھائی، جو میرے پاس نہیں ہے وہ دے مجھے، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میں دوں گا۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کچھ لوگ درد سے نہیں پڑھ رہے تھے، غم سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہے اتنی دور سے آپ تسبیح خانے میں آئے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے تسبیح خانے کے اس نظام کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، اور اگر درد نہ ہوا، غم نہ ہوا، توجہ نہ ہوئی، تو نفع نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ پھر تماشا دیکھنے آئے ہیں، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ نہیں، اللہ کو یہ نہیں چاہیے، میرے رب کو سچا درد، سچا غم اور سچا جذبہ چاہیے۔ یا لطیفو پڑھنے میں اس کے لطف و کرم، اس کی عطا عنایت، اس کی رحمت کا ایسا گمان بیٹھے، ایسا خیال بیٹھے اور ایسا تصور بیٹھے کہ جو اندر ہی اندر اس کو کھول دے، ایسا تصور بیٹھے، اندر ہی اندر اس کو کھول دے۔ بھائی اس کو ہٹاؤ، بھائی اندر ہی اندر اس کو کھول دے۔ کیا تھا، کتنی دفعہ قاسم حال میں مجمع جوڑ بندے ہی چلے گئے، کتنی دفعہ مجمع جوڑ والے باقاعدہ بندے مقرر کیے، کوئی آگے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر پڑھنا شروع۔ نماز تو پڑھنی ہے، نیچے نماز پڑھیں، جگہ ہم نے خالی رکھی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وارث ہوتا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ جب لطیف بولے نا، اس وقت اس کی رحمت، لطف، کرم، عنایت، عطا 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 ایسی آ جائے کہ بس میرا کام ہو گیا، میرے ساتھ اس کی اتنی رحمت ہے۔ اور جب ودود کہے تو کہے اللہ مجھے اپنی رحمت اور خوشی اور مسکراہٹ کی نظر سے دیکھ رہا، جس کو رب نے مسکرا کے دیکھ لیا، چل بھائی جا، کل یوم ہوا فی شان، اس کی رحمت ایسی، اس کی جلوہ، بس کام ہو گئے۔ قیامت کا دن اس کے غضب کا دن ہوگا، اس کے جلال قہار اس کا دن ہوگا۔ اس لیے یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اس لیے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن علیحدہ ہو جاؤ ہمارے دوستوں سے، ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ آج کے دن میں اس کی مسکراہٹ، اس کی رحمت، اس کی عطا کو متوجہ کر لیں۔ لطیف پڑھتے ہوئے غور سے سمجھ گئے، غور سے لفظ لطیف، یا لطیف ہو، لفظ لطیف پڑھتے ہوئے اس کا ساری کائنات سے سب سے بڑی مہربانی میرے اوپر ہے، سب سے کرم میرے اوپر ہے، اس کی شفقت میرے اوپر ہے، اور اس کی عنایات کی بارش ہو گئی، عطا کی بارش ہو گئی، رحمت کی بارش ہو گئی۔ اور ودود کہتے ہوئے یہ تصور ہو اس کی مسکراہٹ ہے اور میری طرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا تو میرے کوئی مسئلے ہی نہیں ہیں۔ بولو، میرے اللہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا تو پھر میرے مسئلے ہی نہیں ہیں، میرے غم ہی نہیں ہیں، میرے دکھ ہی نہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ یہ کیفیت ہو، جس کیفیت کے ساتھ ہم نے دعائے حضرت علی سنی ہے نا، تو دعائے علی کے سنتے ہو جو ہمارے رونگٹے کھڑے، ہماری طبیعتوں کے اندر کیفیت ہے، اسی طرح اللہ کا نام پڑھتے ہوئے ہمارے اندر کچھ ہلچل مچے، کوئی توڑ پھوڑ ہو، کوئی اندر کا نظام ہلے، یہ ادھر ہلے ادھر عرش ہلے، ادھر عرش ہلے ادھر فرش ہلے، فرش اور عرش کے ہلنے سے ایک امرت، ایک حکم، اور وہ کیا کہ میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مہربانی ہو گئی، میرے قرضے، میری بے اولادیاں، میری تکلیفیں، میرے غم، میرے دکھ، میری ناکامیاں، میری پریشانیاں، میرے اٹکے ہوئے مسائل، الجھے ہوئے مسائل، یہ سارے انشاءاللہ ہو گئے
جب میں نے لفظ لطیف پڑھا اور ودود پڑھا، یہ جذبہ ہو، یہ کیفیت ہو، یہ درد ہو، یہ انداز ہو، یہ گمان ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو، میرا اللہ کہتا ہے زمین پہ اتنے سارے بندے میری رحمت، میری عطا، میری مسکراہٹ کا تصور کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان سے ناراض ہوں، تو میں خود ہی تو کہتا ہوں میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ کروں گا، تو لہٰذا بندو تم نے میرے ساتھ جیسا گمان کیا، آؤ میں تمہارے ساتھ پھر مسکرا کے ملتا ہوں۔ اس لیے بندہ جب آتا ہے اللہ کے پاس کوئی مرحوم، اللہ کہتا ہے اس کی نیکی بتاؤ، سنو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، سنو ایک خوشخبری، اللہ کہتا ہے اس کی نیکی بتاؤ، یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی، یا اللہ کچھ لوگ تھے اس کو کہتے تھے اچھا تھا، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے اچھا تھا، اچھا تھا، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس پتہ ہے اس کا کیا تھا، میں نے لوگوں کی گواہیوں پہ اس کو اچھوں میں شامل کر دیا، میں نے لوگوں کی گواہیاں اس کے حق میں قبول کر لی، یا اللہ اس کے پاس کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، مگر کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے یہ اچھا تھا، میں نے اس کو اچھوں میں شامل کر لیا۔ یہ جذبہ ہمارے ساتھ جب ہوگا، یہ درد ہوگا، یہ غم ہوگا، پھر اس کی رحمت متوجہ، پھر اس کا نام، اس کے نظام، اس کی کیفیتیں متوجہ ہوں گے۔ اور یہ جو سارا پڑھیں یہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، جو پڑھیں حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، حضور کے کس کو؟ گھرانے کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ ہاں میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے اس کے کام آنن فانن بنے۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ میرے کملی والے کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں۔ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، جو پڑھیں، اور وہ آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، اور ان اللہ والوں کی دعائیں قبول ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب بیٹھ کے ہم یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے، پہلے اپنی کیفیت بنائیں۔ میں کچھ اعلانات کرتا ہوں، یہ اعلانات بھی سنتے جائیں اور اپنی کیفیت بنائیں، کیفیت بنائیں، اور یہ پڑھیں، پوری امت کو ہدیہ کریں، سارے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں۔ میری اماں فرماتی تھیں پتر بیٹا جاؤ اپنے دادا دادی کی قبروں پہ، عادی بنو گے تو پھر ہماری قبروں پہ بھی آؤ گے۔ آج جب جاتے ہیں حویلی کی طرف تو اماں ابا کی مزارات اور قبروں پہ جانے کی کشش، بے چینی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جائیں اور ان کے ہاں یکسو ہو کے بیٹھیں اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیں اور ان سے کچھ باتیں کریں۔ اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں، یقین جانیں۔ جس طرح آج میں نے الف لیلہ اور لیلہ ایسے گھومے، حالانکہ میں نے خاتمہ بالخیر کی باتیں کر رہا ہوں، وہ میرے کو خاتمہ بالخیر کرو کہ نا چھوڑ سارے گالی کوڑیاں لیلہ دے، سارے گالی کوڑیاں۔ اسی طرح اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، اور نقش یار غار یار مزار لکھتے رہا کریں، بڑی طاقت ہے۔ لکھو، پانی میں گھولو، آٹے میں گوندو، بے زبانوں کو کھلا دو۔ دریائے نیل کا نقش، یہ نقش ہیں دریائے نیل۔ میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے جا کے دریائے نیل کے سامنے بیٹھا رہوں۔ ایک جگہ میں گیا، نوبیا اسوان، ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا تھا ارض الذہب، سونے کی زمین، دی لینڈ آف گولڈ، اسوان۔ ابھی پرنس کریم آغا خان فوت ہوئے ہیں، ان کو وہیں دفن کیا ہے، ان کے بڑے بھی وہیں دفن تھے، ہوگا ان کی بڑوں کا نسبت، بڑوں کی نسبت ہوگی۔ تو وہاں ایک دریائے نیل کے کنارے ہمیں ہوٹل تھی، بالکل کنارے، چپ کر کے وہاں دریا نیل بہ رہا تھا، اور میں پچھلی صدیوں میں فرعونوں میں کبھی گھومتا تھا،
کبھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کبھی دریائے نیل کے واقعات، کبھی پھر حضرت عمر کا وہ کہ آؤ جاؤ میرا یہ خط ڈال دو، اے نیل اگر بہتا ہے تو اللہ کے امر سے بہے، ورنہ عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں، بہتا ہوا نیل ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خواب آیا، میں خواب نہیں بیان کرتا، خواب آیا حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میرے شہر میں آئے تھے تم، آپ کا شہر، کہا نوبیان میری جگہ تھی، میں شہر تھا، حبشی تھے، وہاں اللہ کا نظام دیکھیں، ادھر مصر میں حسن ہے، وہاں سارا کا سارا افریقن نظام شروع ہو جاتا ہے، وہاں سارے کے سارے بلالی کالے ہیں، کوئی حام ہے کوئی سام ہے، اور میں میرے شہر میں آئے تھے، کچھ عنایات فرمائیں، کچھ عطائیں فرمائیں، کچھ شفقتیں فرمائیں۔ میں نے ایک صبح اٹھ کے اپنے بیٹے سے کہا، میں کہ چیک کرو، انہوں نے کہا کہ واقعی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو جس جگہ ہم گئے تھے حضرت لقمان علیہ السلام یہیں کے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نقش نہ بھولا کریں، یہ نقش نہ بھولا کریں، اور سخی بن کے، میں نے اس دفعہ ترکی والوں سے کہا، میں نے کہا سخی بن کے آؤ، پورا سال محنت کرو، اوروں کو لے آؤ، اوروں سے مراد نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا، مجھے کچھ ملے گا، کچھ نہیں، آئے گا تو اس کے کانوں میں بات پڑے گی، آئے گا تو اللہ کا نام لے کے جائے گا، آئے گا تو مسائل حل ہوں گے۔ آپ پورا ہفتہ محنت کیا کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے پورا ہفتہ لوگوں کو تسبیح خانے ساتھ لایا کریں، پورا ہفتہ محنت کر کے، پورا ہفتہ۔ اور دوسرا، میرا چندہ، مجھے کل یا آج ایک بندے نے 2.5 کروڑ کا چندہ دیا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا شیخ الوظائف کا چندہ 2.5 کروڑ۔ میں نے کہا کیا پڑھا؟ لگے یہ وظیفہ، یہ جتنے وظائف تھے اب تک ہم نے 2.5 کروڑ پڑھ لیے، یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے کیا کیا؟ فوراً سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، طریقہ بتا رہا ہوں آئندہ بھی، اللہ تو اس کو قبول فرما، پہلے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا بس تیری قبولیت ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو ہدیہ کیا، نیک روحوں کو ہدیہ کیا، نیک جنات کو ہدیہ کیا۔ مجھے جو ہدیہ ملتے ہیں اعمال کے ہدیے بہت ملتے ہیں، اور سچے ملتے ہیں، بناوٹی نہیں ملتے۔ ہدیہ تو اعمال کا تسبیح خانے کی ہدیہ۔ حامیم لا ینصرون، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حامیم لا ینصرون یا حافظ و یا سلام جانی ساروں کا عمل، اس میں کوئی کمی ہوئی تو فتنے اٹھے، کہیں کمی ہوئی ہے، کھڑکی کھلی ہے تو باہر کی لو آئی ہے، تیری گاڑی کی کولنگ کو اس نے متاثر کیا ہے، تیری گاڑی کا جو ٹھنڈا کمرہ تھا متاثر کیا۔ مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ کوئی تسبیح خانے کے چندے میں کمی ہوئی ہے، تسبیحات میں، حفاظت والے اعمال میں کمی ہوئی ہے، ہاں تو یہ تسبیح خانے میں پوری توجہ، میری نسلوں اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت، کفایت، برکت، عافیت۔ انگلش چینل کو، انگلش میگزین کو بہت پھیلائیں، دنیا انگلش میگزین کو پڑھنے، انگلش والی بہت زیادہ ہے، اردو والی بہت مختصر ہے پوری دنیا میں۔ یا کہاروں کا 120 دن کا چلہ 8 مئی بروز جمعرات سے شروع ہوگا، یاد رکھیے گا، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے ایک عمل کرنا ہے۔ الوداعی دعا 12 ربیع الاول کو ہوگی، اسم اعظم کا دم 11 مئی کو ہوگا، اتوار بعد نماز فجر، دم والا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں عمل ہوتے ہیں وہ پہلے سے کر لیا کریں۔ اور میری کتابیں اس سے پہلے ادارے چھاپتے تھے، میں نے چھاپنا شروع کی، جہاں غلطی رسالے میں یا کتابوں میں آئے مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا۔ میں سال سے کہہ رہا ہوں، رسالے میں بھی مستقل یہ چیز چھپ رہی ہے۔ اور اب قریب 18 سال کا ہوا، آپ اپنی تحریریں، اپنے تجربات، واقعات، مشاہدات ضرور لکھیں، وہ قرآن اندازی ہوگی۔ سوشل میڈیا میں بعض لوگ مجھ سے نسبتیں جوڑ کے خلیفہ، رشتہ دار، کلاس فیلو، کزن، ماموں، چچا، بہت زیادہ پھر کچھ چیزیں، واقعات ہوتے ہیں، احتیاط بھی کریں اور ہمارے نمبر ٹیلیڈار پہ اطلاع بھی کریں۔
जब भी आप जहां तस्बीह खाने में, हवेली में, हजवेरी महल, रूहानी मंजिल, जहां भी बिस्तर के हमरा आए, बिस्तर के बगैर ना आए। और हजवेरी महल में चिल्लागाहों की ईंटें लग रही हैं, क़यामत तक चलेंगी, लोग हक हू करेंगे और अल्लाह की रहमतों को जज्ब करेंगे। खुशकिस्मत हाथ होंगे जो जाके उन ईंटों को लगाएंगे। वो कौन खुशकिस्मत हाथ होंगे, वो कौन नसीबों वाले होंगे जिनकी क़यामत तक नस्लों में कभी हाथ फैलेगा नहीं, कभी हाथ नीचे वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह कहो ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला। तो हजवेरी महल में जाके चिल्लागाहों की ईंटें लग रही, उस खिदमत को छीने, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। और हजरत अली की दुआ का जो किताबचा है हर दफा ना लें, साथ लाया करें, साथ लाया करें। अगला इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्रोग्राम है कि आए बंदिश लगवाएं, इस एतवार, इस हफ्ता रात 8 बजे अबकरी सोशल मीडिया पे देखें। अबकरी के मुसलसल प्रोग्राम चले, दरमियान में रमजान आ गया, फिर मेरे सफर आ गए, ये प्रोग्राम ना चल सका। बंदिश लगवाने का जो प्रोग्राम अगला है इसी हफ्ते को 3 मई बरोज हफ्ता रात 8 बजे अबकरी के सोशल मीडिया पे जरूर देखें। और यहाँ छोटी छोटी खिदमत होती हैं, बिजली की, लिफ्ट की। अभी देखें ये फवारे चल रहे हैं ना, इस फवारे का सुराख पूरा है, उसका खुला हुआ नहीं है, वो देखें जरा, वो नहीं है पूरा खुला हुआ, इधर कहीं है तो उसके वो खुद बंद पड़े हैं। तो ये छोटी छोटी खिदमत खुद आके किया करें अल्लाह वाले। जहां मजमा आता है ना वहां तोड़ फोड़ होती रहती है, लिफ्ट की, यूपीएस की, सोलर की, बिजली की, पानी की, नलके की, प्लम्बरी की, तो खुद खिदमत आके किया। अब देखें ये फवारे नहीं चल रहे इस तरह, या तो इनको खुद बंद किया गया एहतियातन, या बंदों को मलेरिया बुखार है, या तो बंदे को मलेरिया वाले बैठे, पता नहीं, बुखार वाले कांप रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं अल्लाह दा नाम मन, हवा ना भेज। इन चीजों को खुद तवज्जो, उधर नहीं है, देखें फवारे, हवा ठंडी है, आपको ठंडक महसूस हो रही है, ये रहमत और नेमत है। इन छोटी छोटी खिदमतों में हिस्सा मिलाया करें। और अगर सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं, 3 दिन हफ्ते के यहाँ लगाएं, 3 दिन, जुमेरात असर से एतवार जोहर तक 3 दिन लगाएं। इंशाअल्लाह बरकतों के दरवाजे, खैरों के दरवाजे खुलेंगे और रहमतों के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को हमेशा की तरह कबूल फरमाए और रहमतें और खैरें अता फरमाए और बरकतें। जो रमजान में गलती से गुठलियां लेकर गए थे वो वापस भेजें, गुठलियां ना ले जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। जो गलती से गुठलियां लेकर गए थे वो गुठलियां ना यानी वापस भेजें, वापस भेजें। अपने ही जूते इस्तेमाल करें, दूसरों के जूते ना करें, बाज़ औक़ात जूतों से भी कुछ रोग लग जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर जाते हैं, अमाल का हदिया लेकर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनके मसले हल करता है। जरूर जाएं, लेकिन गैर शरई कैफियत से बचें। आए बैठ के या लतीफ़ो या वदूदो पूरे दर्द के साथ, पूरी कैफियतों के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। और आज हमारा इसमें आज़म यही जिक्र खास, यही या लतीफ़ो या वदूदो होगा। हमारा जिक्र खास यही या लतीफ़ो या वदूदो होगा और इसी को पूरे यकीन से पढ़ेंगे। यही हमारा जिक्र खास है, यही हमारा जिक्र है, यही हमारा अमल है। चावल आपके सामने होंगे। अल्लाह खुश रखे हमारे अहबाब को, बड़े जज्बे से चावल बनाते हैं, पकाते हैं। इन लिफाफों को संभाला करें, बल्कि अगर इनकी मुरम्मत है तो मुरम्मत करके वापस दिया करें। ये मोटे कागज के लिफाफे बड़े मजबूत हैं, फिर काम आ जाया करेंगे, इनको ज़ाया ना किया करें। ये बरकत होती है चावलों की, और एक एक चावल का जर्रा शिफा है, राहत है। क्यों? इसके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा, दम किया जा रहा, और ये चावल का एक एक जर्रा बरकत और रहमत है। तो काली थैली आपके सामने होगी, काली थैली आपके सामने होगी, और काली थैली पे आप तवज्जो से, पूरी ताकत से या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ेंगे। मेरी बात पे तवज्जो कर रहे हैं? फिर इस पे फूंक मारेंगे, फिर या लतीफ़ो या वदूदो जज्बे से इस तरह 7 फूंके मारनी है। ठीक है? अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी उलझने, पूरी उम्मत के मसाइल, पूरी उम्मत की उलझने, और तस्बीह खाने को अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत, हर फितने से महफूज फरमाए। इसका तसव्वुर पूरी तवज्जो से हमने
या लतीफो या वदूदो पढ़ना है जज्बों के साथ, डूब के डूब के डूब के। उसके बाद मुराकबा, फिर उसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह तवज्जो के साथ। दरूद पाक आपने पढ़ा हुआ है, या लतीफो या वदूदो। 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 या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो।
اب آخری ہے، توجہ سے، یا لطیف و یا ودود. یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الابرار. یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا رب العالمین. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما. اب تو لطف و کرم فرما، اپنے نام لطیف کی وجہ سے رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، عطائیں بھیج، شفقتیں بھیج، مہربانیاں بھیج. وسیع رزق دے، وسیع برکت دے، عافیت دے، عطا دے، شفقت دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے. اور ودود کی وجہ سے اپنی مسکراہٹ سے مزین فرما، اپنی رحمت سے مزین فرما. اپنی رحمت بھیج دے، محرومی سے بچا دے، شقاوت سے بچا دے، لعنت سے بچا دے. رحمت دے دے، رحمت دے دے. ہماری نسلوں پہ رحمت دے، ہماری امتوں پہ رحمت دے، ساری نظام پہ رحمت دے، سارے عالم پہ رحمت دے. ہمارے وطن پہ، ہماری چھاونیوں پہ، ایوانوں پہ، گھروں پہ، بازاروں پہ، کچہریوں پہ، بادشاہوں پہ، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں پہ، وردیوں پہ رحمت 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 دے. پوری امت پہ رحمت دے، سارے فرشتوں کی رحمت دے، سارے انسانوں پہ رحمت دے، سارے جنات پہ رحمت دے. ہماری ہر دعا قبول فرما، ہر مشکل حل فرما. اگر ناکامی کے عرشوں سے فیصلے ہیں کامیابی میں بدل دے، اگر ذلت کے فیصلے ہیں تو رحمت میں بدل دے. عطا دے دے، رحم رحمت دے دے. اے سخیا کا ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے، ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے. ابھی سخت آندھی چل رہی ہے، دعا کے دوران بہت سخت آندھی چل رہی ہے. اللہ اس ہوا کو رحمت میں بدل دے، اس ہوا کو فضل میں بدل دے. اللہ ہم ہواؤں کی طاقتیں جانتے ہیں، ہم تیری طاقتیں جانتے ہیں.
फिर भी नहीं जानते, हमारा इल्म कमजोर है, अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा, अपने करम को मुतवज्जे फरमा। इन मांगने वालों को दे दे, झोलियां भर दे, आबाद कर दे और शाद कर दे और बामुराद कर दे। जिस तरह तूने ये आंधी चली है इस हाल को ठंडा कर दिया है, ऐसे हमारी इस कब्रों को ठंडा कर दे, हमारे हशर को ठंडा कर दे, हमारी जुबान को अपने नाम और दरूद से ठंडा कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और इश्क मुस्तफ़ा मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत से ठंडा कर दे और असहाब मोहब्बत की ठंडा कर दे, औलिया से मोहब्बत से ठंडा कर दे। अल्लाह ठंडे पैगाम दे दे, नस्लों की आंखों से ठंडक पहुंचे, बेटियों के जरिए से ठंडक पहुंचे और कब्रें ठंडे हो जाएं, हमारे घरों को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदे और बंदे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी आमीन कबूल फरमा। सबको रहमतें दे दे, करम दे दे और फजल दे दे। हमारी हर दुआ को अपनी कबूलियत की मोहर दे दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, आजमाइशें खत्म कर दे। अल्लाह इन फितनों को तोड़ दे, अल्लाह इन फितनों को तोड़ दे, इनको उन पे पलट दे, क़यामत तक के लिए तस्बीह खाने को आबाद और शाद कर दे। इनको मिटाने वालों को मिटा दे, उनकी नस्लों को मिटा दे, क़यामत तक के लिए मिटा दे। अपना करम भेज दे, अपनी अताएं भेज दे, अपना फजल भेज दे। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, क़यामत तक के लिए अता फरमा। रिस्क दे, सेहत दे, बेटे दे, औलाद दे, नेमतें दे, अताएं दे, शफकतें दे, मेहरबानियां दे, मग़फ़िरत दे। और जो नहीं मांगा वो भी दे, और जो नहीं मांगा वो भी दे, और जो नहीं मांगा वो भी दे। जो मांगा सदा दे, हमेशा दे, दे दे मेरा अल्लाह। अगर तुझसे नहीं मांगे कहाँ जाएं, और किसी और से मांगे तू नाराज होता है। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा और आखरत भी बेहतर फरमा, और दुनिया आखरत की सारी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू व सल्लि अला व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।